شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا۔ امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا۔ یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں۔ وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، برت پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائیں تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا۔ جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پونچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے۔ اتنا سا دل بس، ہو سکتا ہے بگڑ جائیں ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھئی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے چونکہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا، داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضاء، وہاں سے کربلا، سارے خطبے، وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو۔ آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔
نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو، اور میں سب سے بڑا حسینی، سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں، سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں، لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں، کالج چھوڑ گئیں، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ یہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ او میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پرموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پرموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے، نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں، جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا؟ بول کے بتائیں۔ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتے ہیں، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں نو پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو، تے پھر کھیڑاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رسموں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں گا اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں۔ سنیں جی، اللہ جزائے خیر، سنیں
امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ ایک سپارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو۔ فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا۔ اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ۔ بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے۔ آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا۔ ماں سویرے قرآن مجید کھول لے، 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی۔ او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں سنواریں۔ محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں، محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے۔ وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا۔ وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں جی، بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں، مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں۔ لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے، کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی، جو آزمائش میں ہوتا ہے، جو اذیت میں ہوتا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ حضور فرمانے سنو میری بات کو، اس کو سمجھو، فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ بھائی یہ محبت کا رستہ ہے۔ اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی، اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی۔ جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک، سب نے تکلیفیں اٹھائیں۔ حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ ہمارے ہاں نا لوگ سمجھتے ہیں بب موج لگ جائے گی لاڈلا بن جاؤں گا۔ بھائی یاری تیری سونا پر ازمیشاں بھی تیریاں آگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ سراسر لاڈلا ہونے کا معنی سراسر امتحان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں میں، سارے۔ لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں، وہ مادرزاد ولی ہے جی، لاڈلا ہے۔ مطلب کیا کہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہ لاڈلا ہے۔ لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہو، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔
آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک کی، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت، عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیبند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، ان تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے، پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی۔ بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائیں نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ حدیثیں بیویوں کو بتاتے ہیں، یہ بیٹی کو سکھاؤ، اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامند کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے ہیں، میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں۔ میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے۔ تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر، جیڑا مینوں سینے لاوے۔ تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی، وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں، ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے۔ دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے۔ میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، تو اگر کوئی مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا ہے،
اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا، دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے۔ فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہو۔ کس طرح لیتے ہیں بھلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا، وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا، کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے، اور اکیلے میں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہنا۔ اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں۔ حضور تو آخری نبی ہیں، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے، تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے، کہا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ؟ کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اجڑی، اونٹ کی اجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سجدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے۔ ان کی تکلیف دیکھو، کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ اور سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی۔ سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو۔ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول کی،
بڑی تھک گئی. وہ بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی. اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا. حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا, مسجد میں سوتے تھے. حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا, اس میں وقت گزارا. تکلیفیں ہیں, آزمائشیں ہیں, لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں, جاؤ کہیں سے پتہ کرو. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی. کہنے لگی علی انہیں روک لو, انہیں روکو. تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا. فرمایا ان کی خیر ہے, مہمان کے لیے میرے پاس ہے. وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان کے لیے میرے پاس ہے. کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے, میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں, جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو. او یارو کب ایسا ہوتا ہے, لیکن قربانی ہوتی ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا. توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو. تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگھ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے. کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا, پھر آیا, پھر گیا, پھر آیا. تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا, ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے. میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں, آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. سودا بھی لے جا, کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں, حضور کا غلام ہو جاؤں. بھائی قربانی, اظہار, کچھ دینا, دین کے لیے کچھ کرنا, اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر, خالص ہو کر. یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے, اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے. 20 30 آدمی یک وقت ویڈیو بناتے ہیں تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے, اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے, فلانی جگہ بھی. یہ بڑی مصیبت ہے, آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا, کہیں کھڑا کرنا, یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی, آزمائش تو ہوتی عروج والے پہ, زوال والے کو کیا. لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا, ہم نے دیا کیا. آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں, نظریاتی, آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں. جو فکری حملے ہیں, فکری, اور چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے. چوتھا آدمی, میں دیانتداری سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے, جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں. آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے, انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو. دین کے لیے خدمات کرنا, اپنا پیش کرنا, 2 لفظ بول کے تائید کرنا, کسی مسجد سے پیار کرنا, کسی مدر. یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں, ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا, 25-26 بچے زخمی ہوئے. جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی, طالب علموں کے سرانے نہیں. جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے, جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے, اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے, مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھایا, تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی ہے. غور تو کرنا, اس کا احساس کتنا تھا, تو نے کہاں کھڑا کر دیا.
میرے بھائی دین کا وہ وقار، دین کا وہ اعزاز، دین کی وہ شان. میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے. ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ. کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں. جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں. میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا. میں بکری بکری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے. جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی. اور پھر ان لوگوں نے دین کو اپنے اوپر طاری کیا. میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تو یہ پوچھا کرو بھائی. اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے. 7 پوچھتے ہو گئیں، 10 پوچھتے میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں. تو بھائی کھل کے مناؤ. لیکن یارو ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا، پگڑی والا تھا، سکھ تھا. 10 سال سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں، تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، پڑھا لکھا تھا. سنو، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ہی ٹوپی چھوڑ جاتا ہے، تو پگڑی پہ ہی سنت، تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہتا. یعنی کول ہو گئے تو مولوی منگاؤ، 10 آیا تو نعت خواں بلا لو، 6 آیا تو قاری صاحب. کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے. اور جب خوشی کا موقع ہو، سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں، تازہ کا حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں تازہ، اور ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کہتے میں تے ڈیرے تے سن، میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن. حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس دے چھری پھیر دے نہیں تے دمدے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او صاحب دین کا یہ معیار ہے، کھول کے مناؤ. تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے. میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے، کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا. میں نے تو نہیں پوچھا تھا، مرضی سے شروع کیا تھا آپ نے. چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کی موج ہے، چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے. کہنے لگے آپ ہر جمعہ داڑھی کی بات شروع کر دیتے، مطلب کو بندہ مس بھی کر دیتا ہے. میں کہ تو نہیں مڑیا، میں نے موڑ چھڑے آئی، یعنی داڑھی نہیں رکھی، جمعہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہر جمعہ داڑھی کی بات. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت ہے؟ بول کے بتائیں. تو کس کو کہے رکھنے کا؟ کسی پڑوسی کو، کسی اور مذہب والے کو. اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے، داڑھی کا وزن ہوتا ہے. بولیں کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے،
تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا معنی ہوگا؟ ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹھ کو نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیو کرا اسے دوسری طرف کھڑا کریں, سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو. ہاں, اور سنو بخاری مسلم کی حدیث, میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرمانے لگے, نبی کریم فرمانے لگے, لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی, قرآن کے عالم کی, اور سفید داڑھی والے مسلمان کی. فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے. اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے, اتنی بڑی بات. تھوڑی محبت. اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا. بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت کے, دل میں بڑی صفائی, طبیعتوں میں بڑی مٹھاس, معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ, معاف کرنے کا بڑا. ہم تو بدلہ لے رہے ہیں. اوہو, پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے, کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں, پھر جب میرے قابو آئے گا نا تو معافی نہیں دیتے, صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے, وجہ ہی کوئی نہیں. لیکن نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے, اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا, تو ٹینشن کس بات کی ہے, ڈپریشن کس بات کا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں, سارے میرے مطابق چلیں, پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں. کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے, ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے. کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں, تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے. دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی. ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے. تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے, ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے, کسی بڑے آدمی. تو یہ ہر بندے کا مطالبہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے. جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے, جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت. نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے, چھوٹے بچوں. حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم. ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا, اس کی ماں پریشان ہو گئی, بخاری ہے. یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا, تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا, وہ بچہ ہے, اللہ نے پانی پیدا کیا نا, ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بچہ ہے. لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں, پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوندی, وہ بگڑ جاتے ہیں. پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ, علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں. سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے, آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے. نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید, نواسوں کی بات نہیں سنا رہا. زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے, ان کے بیٹے ہیں, چھوٹی عمر تھی, ناک بہ رہا تھا. ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا, اماں سے کہتے ہیں ناک صاف کرے, چل نلائق. نانا بھی کہتے ہیں بھاگ جا, کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لوں تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پونچھ دیا, اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی. کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی, ریٹ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے, حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے, پہلے نمازی صاحب مانے, آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیاںا مانے, سمجھدار مانے, عقل مند مانے, پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا.
آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے. حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں؟ آج سے کہیں گے؟ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی اور بے جا ان کے ساتھ رویے اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے. آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں. آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ. پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں. نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے. سوچیں مضبوط نہیں ہوتی. نوجوان آدمی، جوان آدمی، بکھری ہوئی سوچیں ہوتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے تھے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا. ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں. میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں. اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں تو آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیں دیں. حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے. طریقہ ہے بات کرنے کا. حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی. فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیے. حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا. کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا. رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. جو غیرت، جو حمیت تجھے اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا. آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں
ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی. ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا, کہتے پورا کپڑے پا کے آیا کر, پتہ نہیں تمہیں. وہ بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے, بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازوؤں فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے, لیکن ویسے بھی آدھے بازوؤں والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے, لیکن اچھا عمل نہیں. اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں. تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو, کہنے لگا بھائی ہو جاتی ہے نماز, میں بھی تھا. تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے. کہندے لگتا ہے منڈا چودھریاں دا ہے, منڈا لگتا ہے چودھریاں دا ہے. فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھریاں دا بچہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی. تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں, اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں, انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا. لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے. ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں, بس سارے میرے مطابق چلیں. یہ تو بات کو پیشوا کرے گا, مقتدا کرے گا, وہ بھی سمجھائے گا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے, حضور دلائل دیتے تھے. نوجوان بچوں کو موقع دیں, انہیں سمجھائیں, انہیں قائل کریں, ان سے پیار کریں, ان کی نفسیات کو سمجھیں, اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں, پھر آگے بڑھیں. عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے. محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی. یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو, اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ. عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے, تو بھائی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں, 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے. اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے, بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے, اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو. ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے, بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے, مزاج میں خرابی آتی ہے. تھوڑی تعریف دیکھیں, عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے, میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں, تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا, اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات. ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ نہیں رہن دینے لگتا ہے تو ہو جانا ہے بھائی, چڑھاتے ہیں لوگ. کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد, باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرا رشتہ دار نہ آئے, وہ کہتا ہے تو سویرے ضرور آئیں, ویکھاں گا تینوں کیڑا ڈکدا ہے, آنا صبح. وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا, کہنا میں ابھی گزروں گا, تو دیکھ لے جو تو نے کرنا ہے. ہم لوگوں کی نفسیات کے بلکہ پتہ چل جائے نا فلانے کو فلاں چیز بری لگتی ہے, اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں, نفرتیں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر غرور لاتے ہیں, مزاج کے اندر چڑچڑا پن پیدا کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں. آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں, لوگ تکلیف دیں آپ کو. یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا, تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں, وہ ماں بدولت کو ہارن بجا دیا ہے. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تنگ ہیں اپنے آپ سے, یہ بڑے آوازار لوگ ہیں. ٹھنڈے رہیں, میٹھے رہیں, پیار کریں, دوسروں کے جذبات کا احساس کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کروں, حضور کریں. فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے. اتنا دھیان رکھتے ہیں خامن گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ ناراضگی ہوتی ہے. مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ ہوتا ہے. ناراض تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں حضور ایسی تو بات ہی کوئی نہیں, آپ بتائیں. تو حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاس تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیادہ, اور جب میں آتا ہوں تو ناراض ہوتی ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بتاؤں. حضور بتائیں. فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم, مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم. تو پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے حضرت عائشہ کہنے لگی محبوبہ قربان جاؤں, بات بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے یا رسول اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام
تو حضور تو لوگوں کے مزاج کا خیال کرتے تھے، نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا، لیکن ماں بدولت کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے، نہ یہ بات نہیں بھائی، بات کچھ اور ہے۔ حضور رحمت اللہ للعالمین ہے نا، تو کافر ہے یا منافق ہے، حضور کی تو ڈیوٹی ہے پیار کرنا، لیکن کافر کو تو چاہیے نا کلمہ پڑھے، منافق کو تو چاہیے نا مومن بنے۔ او بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے، وہ جو بھی جائے گا اس سے۔ لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، تیرے اوپر اثر کیا ہے؟ پیار کرنا، شفقت کرنا اور ہے، یہ جملہ میرا یاد رکھنا، پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے۔ کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں، کہ خالی پیار ہے، خالی شفقت ہے۔ شفقت تو مجبوری ہے، کرنی ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے، دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق، دیہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے، حضور محبت سے پیش آتے تھے، ان کی طبیعت کا خیال کرتے، ان کے معاملات کو دیکھتے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے، کس رویے کا ہے، کس انداز کا ہے، اس کو اس کے مطابق عزت دیتے، وقار دیتے، نواز دیتے، اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں، پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے، تو اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ۔ چلو ہم نہیں جاتے، عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے، گھر جو عمر کا ہے۔ نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی یار، نہیں سمجھے؟ جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے، اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے، نہیں آپ نہیں سمجھے۔ او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے، اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا۔ پھر مزاج سنو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار، میں اندر جانے لگا تھا، دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، جانے لگا تھا اندر، تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ۔ حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی کہ عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے تھے۔ کبھی طاری ہوتی تھی، وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ۔ رو پڑتے، اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تو۔ کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی ہوں۔ یہاں
پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کچوشا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا۔ وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے، یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈھمکے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، یہ رائے کا اختلاف۔ ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے۔ سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے۔ لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے، میں نرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے۔ تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج، اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے، اور میں دیکھتا ہوں دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی، چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے ہیں، اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جاتے ہیں، خودکشیاں ہونے لگی ہیں۔ اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں، سامنے والے کو ذرا عزت دیں، ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں، ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے، ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں، پیار کر لیں، بڑی دنیا بچ جائے گی، بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نا بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے، بمنزلہ طاقت کے۔ حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو مالدار ہے، دے اتنے پیسے جہاد میں، عمر تو مالدار ہے، دے پیسے، عثمان غنی دے، یہ نہیں حضور نے کبھی فرما، اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ، اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں۔ اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دوائی کی نہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے، بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے، جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا دھیان کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والے کے مکان کے آگے کوڑا پھینکنے سے اس کو ذہنی اذیت ہوتی ہے، تو خدا را آپ کو پتہ ہے مسلمان خوش ہو جائے تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی۔ اس لیے ایک تو اپنے آپ کو خود مطمئن کریں، دوسروں سے مطالبہ نہ کریں، اور آپ کوشش کریں دوسروں کے مزاج کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق، آپ شرعی تقاضوں کے اندر رہ کے آپ کوشش کریں کہ سامنے والا ہماری وجہ سے چڑھے نہ، اسے اذیت نہ پہنچے، اسے تکلیف نہ ہو، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق